دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا، آدم کو جنت سے نکالا، آدم سے کہا کہ جنت سے نکل، آدم نے کہا میں ایسے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں ایسے دنیا میں نہیں جاؤں گا، بلکہ نور مصطفیٰ کو میرے پیشانی پہ رکھا جائے۔ اور جب میری پیشانی پہ نور مصطفیٰ کو رکھا گیا، جب آدم کی پیشانی پر نور مصطفیٰ کو رکھا گیا تو پہلے آدم نے عرب کو چنا نہیں، آدم نے سری لنکا کو چنا نہیں، آدم نے پاکستان کو چنا نہیں، آدم نے آسٹریلیا کو چنا نہیں، آدم نے امریکہ کو چنا نہیں، آدم نے بنگلہ دیش کو چنا نہیں، آدم نے انڈونیشیا کو چنا نہیں، آدم نے انگلینڈ کو چنا نہیں، دنیا کے کسی ملک کو چنا نہیں۔ اے مسلمانوں، تم اتنے خود نصیب ملک میں رہتے ہو، آدم کو سب سے پہلے جنت سے اتارا گیا، جنت کی دھول، جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبو جتنی تھی سب آدم کے جسم سے لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آئی۔ مصطفیٰ عرب میں نہیں بلکہ سب سے پہلے نور کی شکل میں رہ کر، آدم کی پیشانی میں رہ کر سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے۔ یہ عرب میں مصطفیٰ بشر آدمی بن کر آئے تھے، ہندوستان میں مصطفیٰ نور بن کر آئے تھے، مصطفیٰ نور بن کر آئے تھے۔ اب آپ کہیے کہ آپ کے شہر آپ کا ملک اتنا خوش نصیب کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان چلے جاؤ تو وہاں ہر طرح کی فصل نہیں ملے گی، کشمیر میں باہر چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، آپ کو الگ الگ سامان ملے گا، لیکن دوستو ساری چیز ایک جگہ نہیں ملتی ہے۔ کسی کے ملک میں تیل ہے تو سونا نہیں، کسی کے ملک میں سونا ہے تو ہیرا نہیں، لیکن دوستو ہندوستان کو سونے کی چڑیا اس لیے کہا تھا، ہندوستان کو علامہ اقبال نے کہا اس لیے نہیں کہا تھا سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ نیتاؤں کے آنے سے ہندوستان جو ہے سونا نہیں بنا تھا، ہندوستان پاک نہیں بنا تھا، بلکہ یہ ہندوستان کسی کے پاک کی جاگیر نہیں بلکہ مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا ملک ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں نور بن کر کے آئے تو سب سے پہلے ہندوستان میں آئے۔ یہ دیش، یہ بھارت کسی کے پاک کی جاگیر نہیں بلکہ آدم اور محمد رسول اللہ کا دیش ہے۔ اس دیش میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے، اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا۔ یہاں آپ کو چاول بھی ملے گا، باجرہ بھی ملے گا، مکئی بھی ملے گا، یہاں آپ کو سونا بھی ملے گا، پیٹرول بھی ملے گا، ڈیزل بھی ملے گا، یہاں آپ کو ہر طرح کے رنگ کے لوگ بھی ملیں گے، یہاں کشمیر میں سیب بھی ملے گا، یہاں سنترا بھی ملے گا، یہاں دھان بھی ملے گا، یہاں ہر چیز کی پیداوار ہندوستان میں ہوگی۔ حضرت آدم کو 7 لاکھ زبان سکھا کر کے دنیا میں بھیجا، جنت سے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم جب تم دنیا میں جاؤ، جنت سے نکالا گیا، آدم کو کہا کہ ہر چیز کا سامان لے کر آدم آئے، جنت سے آئے تو ہر چیز کا بیج لے کر کے آئے۔ تو آج ہندوستان میں جس پیمانے میں پھل اور فروٹ ملتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتا، سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ مصطفیٰ ہندوستان میں آئے نور کا شکل لے کر، اور مکہ اور مدینہ میں آئے بشر کا شکل لے کر، آدمی بن کر۔ میرے دوستو اس لیے اپنے دیش سے پیار کرو، الوطن حب الایمان، اپنے دیش سے محبت کرنا ایمان ہے، اپنے دیش سے غداری کرنا یہ غداروں کی علامت ہے، اپنے دیش سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اپنے دیش سے محبت کرو۔ اب آئیے مصطفیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ
لم ترد عینی واجمل منکا لم تلد النساء کأنکا قد خلقت کما تشاء. اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں کوئی شے نہیں دیکھا آپ سے حسین اور جمیل، آپ سے خوبصورت، آپ سے اچھا، آپ سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے جیسا چاہا، سبحان اللہ کہیے، آپ نے جیسا چاہا، سبحان اللہ محبت سے کہیے، میرے مصطفیٰ کو آپ بنائے، رب کی مرضی سے آئے، رب نے جیسا چاہا ویسا بنایا، کسی کو جوان، کسی کو ناٹا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو سرخ، کسی کو لال، کسی کو ہرا، کسی کو پیلا، کھانے کا بھی سامان الگ الگ دیا، کوئی جوان بنا، کوئی عالم بنا، کوئی فقیہ بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی محدث بنا، سب اللہ کے مرضی سے بن کر آتا ہے، سب اللہ کے مرضی سے بن کر آتا ہے. لیکن سنو حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ دیکھو، بلکہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جیسا چاہا آپ کے رب نے ویسا پیدا فرمایا. یعنی اس میں میرے مصطفیٰ کی مرضی شامل ہے، میرے آقا نے جیسا چاہا ان کے رب نے ویسا ہی ان کو بنایا. کوئی اپنے مرضی سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو رب کی مرضی سے. رب نے مصطفیٰ نے جیسا چاہا ان کے رب نے ویسا ہی پیدا فرمایا. اب نقطے کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنتی صحابی، کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے آپ سے زیادہ حسین خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. کیسا بھی ہوئے دو صحابی. پھر آگے بڑھ کر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو حلت الحمراء، جب میں نے آپ کو یمنی لال چادر میں لپٹے ہوئے جب دیکھا تو میری نظر فیصلہ نہیں کر سکی، میری آنکھ فیصلہ نہیں کر سکی. کبھی میری آنکھ چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی تھی، کبھی میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتا تھا، کبھی میں نے آسمان کے تاروں کو دیکھتا تھا، کبھی سورج کو دیکھتا تھا. 14ویں رات کے تارے چاند کو جب میں نے دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کبھی آقا کا چہرہ آتا ہے، کبھی چاند نظروں کے سامنے جھلملاتا ہے. تو شاعر نے کہا اے جابر بن سمرہ سن، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، رسول اللہ کا چہرہ صاف ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت فیصلہ یہ کیا کہ آسمان کا چاند کچھ لمحوں کے بعد سورج کی کرنیں پڑتے ہی چھپ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا چاند صبح قیامت تک جھلملاتا رہے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جب ہم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جب ہم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. اے میرے دوستو یارو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا کہ آپ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین ہے، لیکن آپ کی دلیل کو کوئی بھی کاٹ دے گا. یہ سارے دلیل آپ لوگ بیزار نہیں ہے تو نہیں تو کہیے نا سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ. بس میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ سب صحابی نے کہا، کوئی کہتا ہے چاند سے زیادہ حسین، کوئی کہتا ہے کہ پورے دنیا میں ایسا خوبصورت لال کسی نے جنا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ پورے دنیا میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. صحابی کہہ رہے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے. لیکن حضرت جابر کہاں پیدا ہوئے؟
عرب میں مکے میں، تو انہوں نے ہندوستان کو دیکھا تھا، انہوں نے کہا ساری دنیا میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہیو سبحان اللہ. اب ساری دنیا میں تو حضرت جابر مکے میں پیدا ہوئے، حضرت ابو ہریرہ مکے میں پیدا ہوئے، حضرت جابر بن سمرہ مکے میں پیدا ہوئے، حضرت حسان بن ثابت مکے میں پیدا ہوئے. انہوں نے ہندوستان دیکھا نہیں، انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کو دیکھا نہیں، انہوں نے چین کو دیکھا نہیں، انہوں نے چائنا کو دیکھا نہیں، انہوں نے روس کو دیکھا نہیں، انہوں نے جاپان کو دیکھا نہیں. جب یہ سارے ملکوں کو دیکھا نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول سب سے زیادہ حسین؟ ہو سکتا ہے مکے میں ان سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، مکے میں ان سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، کیونکہ صحابی نے پورے دنیا کو دیکھا نہیں، پورے عالم کو دیکھا نہیں، صرف مکے کو دیکھا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں پورے دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ حسین نہیں. لیکن آؤ میں ایسی دلیل دے دوں. یہ دلیل ایسی دلیل ہے جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا ہو. آدم کے زمانے میں صحابی نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کا. میں ایسے پاورفل جس دلیل کو دنیا میں کوئی مانے ایسا اولاد جنا نہیں، عالم اور مفتی جنا نہیں جو اس دلیل کو کاٹ دے. اور میرا چیلنج ہے دنیا کے سارے مفتی، محدث، مفکر، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو اس دلیل کو کاٹ دے، کیونکہ اس دلیل کو اگر کوئی کاٹے گا تو ایمان سے کٹ جائے گا. اس دلیل کو کوئی کاٹے گا تو وہ مسلمان سے کٹ جائے گا. اس دلیل کو کوئی اگر کاٹے گا تو ایمان سے کٹ جائے گا. دلیل کیا ہے؟ اس انسان کی اس کی میں دلیل دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا، جنہوں نے حضرت شیس کو بھی دیکھا، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، جنہوں نے حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، جنہوں نے مکے کو بھی دیکھا، جنہوں نے مدینے کو بھی دیکھا، جنہوں نے دنیا کے ہر خطے کو، ہر صوبے کو، جنہوں نے بنگلہ دیش، پوری دنیا، زمین اور آسمان کو، ہر چیز کو دیکھا. تو جانتے ہو وہ کس کی دلیل ہے؟ وہ سید الملائکہ حضرت جبریل ہے. کلمۃ الارض، جبریل دلیل دیتے ہیں کلمۃ الارض فی الارض مشارقها ومغاربها مثل محمد لم ترى مثل محمد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے زمین کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا. مشرق کہتے ہیں پورب کو، مشرق کہتے ہیں پورب کو، مغرب کہتے ہیں پشچم کو، مغرب سے مشرق یعنی پورب سے پچھم دیکھا، اتر سے دکن دیکھا، زمین کے ہر حصے کو دیکھا. زمین کو جبریل کہتے ہیں. میں الٹ پلٹ کر کے دیکھا، میں زمین کو ہر چیز کو کھنگال کر کے دیکھا کہ آپ کے جیسا کوئی خوبصورت نکل جائے. تو جبریل کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو دیکھا لیکن قسم رب ذوالجلال کی یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہ پایا، کسی کو خوبصورت نہ پایا. اسی لیے میرے پیارے عزیزوں، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیکھ لیا تو زمین کو الٹنے کی اور پلٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ 21ویں صدی چل رہا ہے نا، 21ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چاند میں جانے کا دعویٰ کریں گے. 21ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زمین کے نیچے مٹی کو سو کر بتا دیں گے کہ یہاں سونا ہے، یہاں چاندی ہے، یہاں کوئلہ ہے، یہاں ہیرا ہے، یہاں مکتا ہے. ہر چیز کو دیکھ کر سائنس اپنی ٹیکنالوجی سے پتا لگا لیں گے. شاید اس 21ویں صدی میں اگر کوئی چیز محمد سے خوبصورت نکل جائے، آقا سے خوبصورت نکل جائے، تو جبریل کہتے ہیں ہر چیز کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھنے کے باوجود بھی آقا سے خوبصورت کسی کو نہ پایا. آئیے نعت پاک کا چند مصرع سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد میں ختم کر دیں.